کر لیں. 4 چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں, برباد کرتی ہیں. اور شروع میں نے کہا اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں, اپنے فلسفے کو محفوظ رکھیں. اگر ایمان گیا تو سب کچھ گیا. نمبر 1, بیڈ کمپنی. پلیز اسٹے اوے فرام بیڈ کمپنی. بیڈ کمپنی, ابن قیم نے کہا کہ a bad friend is worse than a snake because if the snake bites you, you die. But if a bad friend bites you or if a bad friend corrupts you, your دنیا اینڈ آخرہ آر ڈسٹرائڈ. سنیک کے کاٹنے سے, سانپ کے کاٹنے سے صرف مریں گے, لیکن جو برا دوست ہے, جو کرپٹ کر رہا ہے, وہ دنیا بھی خراب کر رہا ہے, آخرت بھی خراب کر رہا ہے. بہت سے لوگ دوستوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, بیڈ کمپنی کی وجہ سے. نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی ایسا دوست بن جاتا ہے نمازی نہیں تو بس وہ بھی گئے. اس لیے میک گڈ چوائسیز. اوکے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفرت کریں اگلے سے. اگر کوئی بیڈ فرینڈ ہے اس کے لیے دعا کریں اور اس کو بھی کوشش کریں اس طرف لانے کی, لیکن اس کی کمپنی چھوڑ دیں. میوزک اینڈ موویز, اوبیسلی ناٹ آل موویز. میں تو مطلب شاید اکا دکا موویز ہوں جو چلو ڈاکیومنٹری مووی کہہ لو یا کچھ اور کہہ لو جو میں کہوں کہ سیف ٹو واچ ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے میجورٹی کیا ہے, وہ آپ کا فلسفہ خراب کر رہی ہیں موویز, آپ کو غلط سائٹ پہ لے جا رہی ہیں. میوزک, اس پہ تو کوئی دوسری ڈسکشن ہونی نہیں چاہیے, اسپیشلی آج کا میوزک, ریپ, ہپ ہاپ اور جو پاپ ہے اور پھر جو میٹل اینڈ آل دیز تھنگس, بیکاز آئی بین انٹو اٹ. میں جانتا ہوں میوزک انڈسٹری کیا ہے. ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہے الومیناٹی اینڈ میوزک انڈسٹری, ضیاء بھائی کے چینل پہ, میرے چینل پہ بھی ہوگا, وہ ضرور دیکھیے گا کہ کتنی خطرناک چیز ہے میوزک. مکسنگ اپ ود اپوزٹ جینڈر کرپٹس دی ایمان. اوکے, وین یو اسٹارٹ انٹریکٹنگ ود اپوزٹ جینڈر تو منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 نان محرمز اکیلے ہوتے ہیں, اکیلے سے آج کے ماڈرن ورلڈ میں مراد ہے وین دے چیٹ آن واٹس ایپ اور میسنجر, وہ اکیلے ہیں, کوئی تیسرا نہیں دیکھ رہا, تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. دیٹ ول کرپٹ یور ہارٹ. اوکے, سلپ ہوں گے, کبھی نہ کبھی آپ سلپ ہو جائیں گے, خدا نہ خواستہ, سو اسٹے اوے فرام اٹ. اینوی, حسد. حسد ایمان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. ڈونٹ بی envious آف ادرس. envy اینڈ jealousy آر ڈفرینٹ تھنگس. جیلس ہونا ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے بندہ, سبلنگس میں جیلسی آ جاتی ہے. حسد ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے جیلس ہیں یا ویسے یہ برباد ہو جائیں, یہ حسد ہوتا ہے. اور حسد میں پھر لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, بہت کام خراب کرتے ہیں. حسد سے بچیں. میوزک کے بارے میں ابن القیم نے کہا never do the love of song and the love of Quran come together in a person's heart except that one expels the other. انہوں نے کہا میرا چیلنج ہے, اور یہ میں بھی بات آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, یا دل میں قرآن ہے یا دل میں میوزک ہے. اگر میوزک ہے تو لو آف قرآن ایکسپیلڈ ہے, اگر قرآن ہے تو لو آف میوزک ایکسپیلڈ ہے. یہ پکی بات ہے, میں نے خود اپنی لائف میں فیل کیا ہے. ٹوگیدر دے کین ناٹ ایگزسٹ, ناٹ ایٹ آل. میں آئی ایم ویٹنگ فار اے پرسن جو مجھے آ کے کہے کہ میرے دل میں دونوں کی محبت ہے. آئی ایم ویٹنگ فار اے پرسن جو یہ پروو کر سکے آ کے. اوکے, تو یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ آئی واز اے میوزک ایڈکٹ. ہر چیز میں میوزک ہے, ایکسرسائز کرتے ہوئے میوزک ہے, ایون واش روم جاتے ہوئے میوزک ہے, کرکٹ کھیلتے ہوئے, پریکٹس کرتے ہوئے اونچی میوزک لگایا ہوا ہے, پڑھائی کرتے ہوئے میوزک ہے. میں تو وہ تھا واک کرتے ہوئے, ہر جگہ میوزک ہے. اینڈ دین وین آئی کیم ٹو دین, اللہ ریپلیسڈ اٹ وتھ قرآن. اور یقین کریں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک ٹیون مجھے اتنی اچھی لگتی تھی, میں جھومنا شروع کر دیتا تھا, میں کہتا تھا کتنا پیارا گانا, کتنا خوبصورت گانا. آج وہی گانا مجھے کہیں سن جائے تو مجھے وہ دل میں نا ایک وہ اٹھنے لگتی, نفرت اٹھنے لگتی اور بے چینی اٹھنے لگتی. یہ کیا ہے, یہ کیا بکواس ہے, سیدھی سی بات. یہ کیا ہے کہ انسان کا دل ایک ٹائم پہ ایک سٹیٹ میں ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن جب وہ اچھی چیز ٹیسٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ چیز سامنے آتی ہے وہ کہتا ہے واٹ از دس فلتھ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک اسکالر سے میں سن رہا تھا, کسی نے ان سے پوچھا کہ میں سچ بتاؤں, اس بندے نے کہا, لڑکے نے کہا میں سچ بتاؤں قرآن مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے میوزک اچھا لگتا ہے, مجھے نہیں مزہ آتا قرآن سننے کا. آپ نے کہا بہت اچھا لگتا ہے قرآن سن کے, اس نے کہا مجھے نہیں آتا. انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ کے ٹیسٹ برڈز خراب ہیں, آپ کو بخار ہوا ہے, میں آپ کو پیسٹری کھلا دوں آپ کو اچھی نہیں لگے گی. آپ کو جو ہے دوائی چاہیے, دوائی سے آپ کے ٹیسٹ برڈز ٹھیک ہوگے, پھر آپ کو ٹیسٹ آئے گا. جب ہارٹ ہی کرپٹ ہے, جب ہارٹ سخت ہے, قرآن کیسے اچھا لگ سکتا ہے. اوکے, سو ورک آن یور ہارٹ. استغفار کر کے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یو ول اسٹارٹ لونگ دا قرآن اینڈ یو ول سی دا ڈفرینس کہ قرآن ایکسپیلڈ میوزک فرام یور ہارٹ. ڈیفینیٹلی یہ میں نے بھی دیکھا
and Allah subhanahu wa ta'ala has replaced it alhamdulillah with the love of the Quran. So lastly बस ये बात करके अबू उबैदा बिन जर्रा आखिरी स्लाइड पर काइंडली ले आए. अबू उबैदा बिन जर्रा की मैं मिसाल दूंगा यंगस्टर्स को. रिसर्च मोर अबाउट हिम. वन ऑफ माय फेवरेट सहाबी के एक बार हज़रत उमर सलानो, आपको पता है इनका टाइटल था अमीनुल उम्मा. हाजी ही अमीनुल उम्मा. प्रोफेट ने कहा ना कि ये बेशक ट्रस्ट वर्दी ऑफ नेशन है, अमीन है मेरी उम्मत का. अमीन जो होता है ना वो एक चीज़ की बड़ी केयर करता है, हिफाजत करता है, उसको अमीन बनाया गया है ना. तो एक बार हज़रत उमर सलानो जब जेरूसलम गए, सीरिया गए, तो वहाँ के जो दमास्कस के गवर्नर थे अबू उबैदा बिन जर्रा थे. हज़रत उमर अपने गवर्नर्स के घर छापा मारते होते थे. उन्होंने कहा मुझे ज़रा अपने घर ले जाओ. तो अबू उबैदा बिन जर्रा एकदम थोड़े से हेजिटेट किया, कहा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन हम कहीं और चलते हैं, मैं आपकी ज़ियाफ़त करता हूँ. उन्होंने कहा नहीं मुझे तुम्हारे ही घर जाना. अब जब वो वहाँ एंटर हुए जहाँ किसी दौर में हरकुलिस रहता था और कैसर का महल होता था, जब वो वहाँ एंटर हुए उस घर में तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक बस सोफ़ा सा कुर्सी सी पड़ी हुई है और बो है, एरो है, वो दीवार पे लटकी हुई है और आगे सामने सादा सा कारपेट है. दैट्स इट, और कुछ ख़ास है ही नहीं. उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हारा कमरा कहाँ, मैं कमरा देखना चाहता हूँ. जब कमरे में गए वहाँ एक चटाई सी पड़ी हुई है, एक तकिया है, मैट्रेस है, तकिया है, और अबू उबैदा बिन जर्रा बस उस पर सोते हैं और कुछ बर्तन रखे हुए हैं और वो बर्तन में ही वो खाना खाते हैं और एक ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास में पानी पीते हैं और कमरे में भी जो है वो बो है और एरो है. तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु ही आस अबू उबैदा कि अबू उबैदा तुम ऐसे रह रहे हो, इतने बड़े इलाके में तुम गवर्नर हो, हाउ आर यू लिविंग, हाउ आर यू लिविंग. अबू उबैदा कहते हैं कि मैंने आपको कहा था ना कहीं और चलते हैं, शायद मैं आपकी ज़ियाफ़त ना कर सकूं. तो एट दिस मोमेंट हज़रत उमर स्टार्ट्स टू क्राई. वो रोने लगते हैं और वो बड़े ज़बरदस्त अल्फाज कहते हैं अबू उबैदा बिन जर्रा के बारे में. वो कहते हैं कि वल्लाही अबू उबैदा, अल्लाह की कसम, द दुनिया हैज़ अफ्लिक्टेड ऑल ऑफ अस बट नॉट यू. दुनिया ने हम सब को छू लिया है, दुनिया ने हम सब को थोड़ा थोड़ा करप्ट कर लिया, लेकिन तुझे नहीं. और उन्होंने कहा तू वाकई अमीनुल उम्मा है, तूने साबित कर दिया है कि तू वाकई ही अमीन है, तू वाकई रखवाला है उस फिलॉसफी का जिस फिलॉसफी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत की थी. तो ये अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी आज जाते ही चटाई निकाल लें और कहें कि मैंने बेड पे नहीं सोना, मैंने चटाई पे सोना है. ये मिसाल सिर्फ इसलिए है कि वो बंदा इतने कॉन्शियस थे, इस लेवल पे थे कि वो डरते थे कि कहीं मैं दुनिया से अफेक्ट ना हो जाऊं, कहीं मेरी फिलॉसफी ख़राब ना हो जाए. इतना प्रोटेक्ट करते थे वो अपनी इन चीज़ों को. तो वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट इट. इन शॉर्ट रिमाइंडर आप सबके लिए है कि कुरान से जुड़ें. अगर आपने कुरान से काउंटर चेक ना देते रहे अपने आप को और ऐसे हलकात में आया करें, मे बी राइट नाउ यू मे फाइंड देम बोरिंग. मे बी आप घर जाके ये कहाँ हम चले गए थे, घंटा बोलते रहे, हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये क्या बात हुई, हमने गेम खेलनी थी. हो सकता है आप ये जाकर बोलें, अपने पेरेंट्स पे गुस्से हो जाएं, कहाँ ले गए थे. लेकिन आया करें, ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा देगी और ये चीज़ आपको बहुत आपका फ़लसफ़ा ठीक रखेगी. ऐसी गैदरिंग्स में आएँ, कुरान से जुड़ें, चाहे आपको मज़ा आए या ना आए.